اسلامی تاریخ کا بہت اہم اور بہت حساس موضوع آج میں چھیڑ رہا ہوں، جس پہ کچھ لوگ تو شاید سمجھیں گے کہ یہ موضوع کیوں چھیڑا گیا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہو کہ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بھی گزرے ہیں۔ وہ یہ موضوع ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ پر بہتان لگایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک وقت میں بہتان لگایا گیا۔ آج میرا موضوع یہ ہے، اس کے متعلق یہ بتاؤں گا کہ وہ بہتان کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کی بریت کیسے آئی۔ یہ تمام موضوع آج کی اس ویڈیو میں سمیٹوں گا۔ یہ واقعہ ہے شعبان 6 ہجری کا۔ شعبان 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنی مستلق کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو قافلہ تھا وہ واپس مدینہ آ رہا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس جو جنگ ہوئی، جنگ بنی مستلق، اس میں حضرت عائشہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ یہ جنگ خندق کے بعد ہوئی ہے، اتنی مشہور نہیں ہے کیونکہ وہ تعداد تھوڑی تھی اس قبیلے کی۔ جنگ خندق میں تو بہت بڑا گروہ آپ کے مخالف تھا نا، بہت بڑی 10,000 کی تعداد تھی، لیکن یہ واقعہ جنگ خندق کے بعد کا ہے۔ شعبان 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس بنی مستلق کی جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم کے ہمراہ تھیں۔ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب قافلہ واپس آ رہا تھا مدینہ، تو رستے میں رفع حاجت کے لیے حضرت عائشہ اتریں، کیونکہ رستے میں جو تھا قافلہ انہوں نے کچھ دیر قیام کیا کھانے کے لیے، تھوڑا آرام کرنے کے لیے۔ اس دوران آپ اونٹ سے اتر کر رفع حاجت کے لیے چلی گئیں، تو اس میں آپ کا ایک ہار تھا آپ کے گلے میں، وہ ہار گم ہو گیا۔ آپ وہ ہار تلاش کرتے کرتے آپ کو دیر ہو گئی۔ اسی دوران وہ جو قافلہ تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ اب واپس آ کر اپنے اونٹ میں بیٹھ گئی ہیں، تو اس غلط فہمی کی بنا پہ قافلہ وہ اپنا اونٹ لے کر سارا وہ قافلہ چل دیا، اور حضرت عائشہ جب وہاں آئیں تو قافلہ چلا گیا تھا۔ آپ نے کافی غور کیا کہ اب میں کیا کروں، تو پھر آپ نے یہ سوچا کہ اب مجھے بھاگنے کی بجائے نا میں یہیں انتظار کرتی ہوں، جب وہ سنبھالیں گے تو واپس آ جائیں گے مجھے لینے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن قافلہ چلتے چلتے مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ اچھا، جب قافلہ مدینہ کے قریب پہنچ گیا تو وہاں پہنچ کر قافلے والوں کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ تو اپنے پلان میں جو اونٹ کے اوپر وہ ڈالا ہوا تھا اس میں تو ہے نہیں۔ تو اس وقت پتہ چلا کہ حضرت عائشہ تو رستے میں رہ گئی ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت عائشہ وہاں بیٹھی تھیں تو ایک اور صحابی، اس کا نام تھا صفوان بن معطل، وہ بھی کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے نا، سارے لوگ ایک طرح کے تو چاقو چوبند نہیں ہوتے، کچھ جوان تھے کچھ بوڑھے تھے۔ وہ تھوڑا جوانی والی کنڈیشن میں نہیں تھا، بڑھاپے والی عمر، 50-55 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی، وہ بھی پیچھے رہ گیا کسی وجہ سے۔ تو وہ اس کا جب اونٹ حضرت عائشہ کے قریب آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ رسول اکرم کی بیوی، آپ کیسے آپ یہاں رہ گئی ہیں؟ یہ میں جو روایت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روایت حضرت عائشہ خود راوی ہے اس روایت کی۔ مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں، اس کی روایت بذات خود حضرت عائشہ خود روایت کر رہی ہے کہ صفوان جب میرے قریب آیا تو اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں ٹھہر گئی ہو؟ تو میں نے اس کو بات بتائی، لیکن اس نے پھر یہ کیا کہ اونٹ بٹھا دیا، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، اور وہ اس نے اب آگے سے اپنی اونٹ کی وہ پکڑ لی مہار، وہ چلتا رہا۔ جب مدینے کے قریب ہم پہنچے تو وہاں تھوڑا سا بات جو ہے نا، کچھ صحابہ نے اس کو برا منایا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ تو اس طرح پھر کچھ صحابہ نے جو ہے اس میں صفوان بن معطل پر بہتان لگا دیا، حضرت عائشہ پر بہتان لگا دیا۔
اس وجہ سے جو حضرت عائشہ تھیں وہ اس بہتان کی خبر کچھ دن تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کیا واقعہ ہے، لیکن پھر ان کو پتہ چل گیا۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ بہت بیمار ہو گئی۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو پھر وہ رسول اکرم کے مشورے سے اپنے گھر چلی گئی، واپس ابو بکر کے گھر۔ جب وہ ابو بکر کے گھر چلی گئی تو وہ رسول اکرم بھی پہلے کی طرح تھوڑا سا ان کو جو ہے نا پہلے والی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ تو اس دوران جو تھا، جب آپ بیمار بہت زیادہ ہوئی، آپ کے ذہن میں بڑا غم تھا، تو اس دوران پھر آیت آ گئی۔ جبرائیل جو تھے وہ آیت لے کر آ گئے، جس میں حضرت عائشہ پر بہتان جو تھا اس کی بریت دے دی گئی۔ پھر حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بری کر دیا ہے اور میرے متعلق آیت نازل کی ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پھر خوش ہوئے۔ پھر آپ کے تعلقات جو تھے وہ بحال ہو گئے، اور اس وجہ سے آپ کو یہ جو ہے سامنا بہتان کا کرنا پڑا۔ اس میں یہ بتانا، وہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے بہتان لگایا ہے وہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بہتان لگانے والے وہ یہودی تھے، فلاں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک بندہ تھا عبداللہ بن ابی، لیکن وہ بھی اس زمانے میں یہودی نہیں تھا، اس زمانے میں وہ ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بعد میں ثابت ہو گیا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافق تھا، لیکن آپ نے اس کی تدفین بھی مسلمانوں کی حیثیت سے ہی کی ہے، آپ نے اس کو قتل بھی نہیں کیا، لیکن وہ قرآن میں ایک جگہ ہے اس کا ذکر ہے۔ لیکن بہرحال اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے بہتان لگایا ہے وہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے، اور ایمان والوں اور ایمان والیوں نے خود ہی اس واقعے کے متعلق نیک گمان کیا۔ اس میں جو بہتان لگانے والے بندے تھے اس میں ایک تھا عبداللہ بن ابی، جس کا مین کردار تھا۔ دوسرا ایک عورت کا ذکر آتا ہے، اس کا نام ہے حمنہ۔ حمنہ اصل میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا، زینب بنت جاش، اس کی وہ بہن تھی حمنہ۔ تو ظاہر ہے انسانی فطرت جو ہے نا اس کا تقاضا ہے، عورتوں میں بعض اوقات غیبت کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ تو یہ دو بندے جو تھے اس میں مین کردار تھا، اس میں الزام لگانے والوں کا، ایک عبداللہ بن ابی اور دوسرا حمنہ۔ تو اس میں اتنا ہوا کہ اس واقعے سے صحابہ میں بھی تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ کچھ جو تھے وہ حمنہ اور عبداللہ بن ابی کی رائے بات کو تھوڑا اہمیت دیتے تھے، اور کچھ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا ان کے اندر بھی کچھ تھوڑے دن یہ اختلاف رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اس میں عائشہ کو بری کر دیا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ واقعی بات جو تھی بہتان تھا۔ تو یہ میں واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، کیونکہ احادیث میں بھی اس واقعہ کا ذکر سیاست تک جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں تقریباً موجود ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ اصل میں یوں تھا۔ تو وہ صفوان بن معطل تو وہ پھر ایک اور جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اور دوسرا وہ عمر اس حصے میں تھا جس میں اس کو اتنی کوئی خاص کنڈیشن بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ تفصیل بتانا ضروری تھا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور یہ میں جو واقعہ بیان کو، یہ کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا اس خاص موضوع پر کہ یہ بہتان یہ اصل بہتان کیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔